اللہ 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 اللہ۔ کہتے تھی عورت سے آدمی کو انتہائی محبت ہو، عورت کوئی فرمائش کرے تو پوری کرنی چاہیے، تو اسی میں تیری محبت کا پتہ لگے گا نا۔ امتحان تو یہی ہے، پورا کرو گے تو محبت ہے، ورنہ مذاق بنایا ہوا ہے، تم نے ڈرامہ کر رہے ہو۔ فرمائش پوری کرو تو پتہ لگے نا کہ عورت کتنے سے ملتی ہے۔ ایک بچہ اس نے عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے، کہیں سے اپنے بال کٹوائے ہیں، بچے پر اگر وہ بچہ ہے تو اس پہ کوئی دم شم نہیں، یہ لکھنا تھا نا بچے کی عمر کتنا ہے۔ بعض لوگ تو بوڑھے بھی ہو جائیں تو ماں باپ کہتے ہیں بچہ ہے جی میرا، وہ باپ سے بڑا لگتا ہے، کہتے ہیں میرا بچہ ہے۔ ایک آدمی عمرہ کیا، تھکاوٹ کی وجہ سے احرام نہیں اتارا، سو گیا، ٹھیک ہے، صبح اٹھ کے وہ کپڑے بدل، کوئی حال نہیں۔ طواف میں یا نماز میں یا مسجد میں برے خیالات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں نا، خود تو نہیں لے کے آتے ہو نا، کوئی حرج نہیں۔ تراویح ہو رہی ہو، افضل یہی ہے کہ تراویح پڑھو جو سنت مؤکدہ ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ مقام ابراہیم کی جالی یا شیشہ چومنا بالکل بدعت ہے، پر ہمارے لوگ بھی کیا کریں، ان بیچاروں کو چومنے کی عادت پڑ گئی، ساری زندگی قبریں چومتے رہے۔ اب اتفاق کے خدا کے گھر میں آ گئے، وہ کہتے ہیں یہاں بھی کم سے کم کام جاری رکھیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک مولوی صاحب نے چٹ لکھا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، پرانی بات ہے، انہوں نے کہا وکیل صاحب آپ ہمارے بزرگوں کی مزارات کو چومنے پر بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں اور بدعت کا حکم دیتے ہیں، خود تو آپ بیوی کو چومتے ہیں کہ نہیں چومتے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا اچھا اگر پیر کو تم بیوی سمجھ کے چومتے ہو تو چومتے رہو، پھر میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن بیوی سے جو میں اور فائدہ اٹھاتا ہوں وہ بھی تم پیر سے اٹھاتے ہو۔ اللہ کے شکر سے پھر مولوی صاحب کی خلق خشک ہو گئی، پھر نہیں آیا واپس۔ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ بیوی کا چومنا، بھائی بیوی کا چومنا شریعت میں حکم ہے، قبر کا نہ چومنے کا حکم ہے۔ بیوی کو چومنے کا تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ فاتو حرثکم انا شئتم، یہ تمہاری کھیتی ہے تو کھیتی میں ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا ہو اس کو بھی ہٹانا پڑتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عورت سے ملنے سے پہلے ملاعبہ، اس سے پہلے کھیلو بلو ہنسو، تاکہ وہ ذہنی طور پر آمادہ ہو اس کام کے لیے۔ یہ تو حدیث و قرآن ہے، وہ تو حق ہے۔ قبروں کا حق کہاں ہے؟ کسی صحابی نے اگر کوئی مائی کا لال جرت کر کے مجھے دکھا دے کہ میرے مدنی سرکار کی وفات کے بعد کسی صحابی نے حضور کی قبر پہ بوسہ دیا۔ بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، بی بی عائشہ ہمیشہ وہاں رہتی تھی، کیا کبھی بی بی عائشہ نے حضور کی قبر پہ بوسہ دیا؟ تو ایسے مسئلے خود نہ گھڑے کرو کہ جی اگر ہم دے دیتے ہیں تو بندہ بیوی کو بھی، یہ کوئی بات ہے؟ بات کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے آدمی کو۔ چپل آگے سے بند ہو، پیچھے سے ٹخنے کھلے ہوں، ہاں ہو جاتی ہے، عمرہ ہو جاتا ہے۔ پاؤں میں تکلیف ہو تو استعمال شدہ جوتا دھو کے حرم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ زندوں کے لیے بھی طواف اپنے لیے کر کے ان کو ثواب بخشو۔ عمرہ کے لیے آئے، طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، عمرہ نہیں ہوا، دم ادا کرو۔ آب زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ دعائے قنوت یاد نہیں، جو یاد ہے وہی پڑھتے رہو۔ زمزم کے پانی سے چائے بن سکتی ہے۔ میری والدہ 15 سال سے نہیں چل سکتی، اللہ شفا دے۔ میری طلاق یافتہ بہن ہے، اللہ اس کے مشکلات حل کرے اور اچھا کوئی رشتہ عطا کر دے۔ حاملہ زوجہ کے لیے اللہ اس کو بآسانی ولادت ہو اور اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔
احادیث مبارکہ میں عورتوں کو مسجد میں نماز ادا کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ حضور کی بیویاں نہیں پڑھتی تھی مسجد میں۔ مفتی ضیاء الرحمان صاحب اسلام کہہ رہے تھے، بڑی مہربانی، کہتے ہیں میری شادی کی دعا کریں، اللہ کریں ان کی شادی جلدی ہو جائے۔ نفلی عمرہ طواف کسی امام کے نزدیک، سب کے نزدیک طواف بھی جائز ہے، عمرہ بھی جائز ہے۔ طواف تلاوت قرآن کر رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، جواب بھی دیتا رہے، تلاوت بھی کرتا رہے۔ مسجد نبوی کے صحن میں نماز پڑھے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ 1000 کا ثواب ملے گا، چونکہ جماعت تو وہی ہے۔ حیض والی عورت جو ہے وہ روزے دار کا کھانا بنا سکتی ہے، کیوں؟ روزے دار کو کھانے بنانے میں حیض کو کیا تکلیف ہے؟ حیض ہاتھوں میں تو نہیں ہوتا، بالکل بنائے۔ عمرہ نہ فرض ہے، عمرہ سنت ہے۔ کتنی سنت ہے؟ اتنی بڑی سنت ہے۔ جب حضور نے عمرہ کیا ہے تم کیوں نہیں اتنی پوچھ رہے ہو؟ میٹر لگا کے پیمائش کرو گے؟ جب قرآن نے کہا اتموا الحج والعمرۃ للہ، کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں لیٹرین کا رخ کموڈ کعبے کی طرف، کوئی آدمی اندر ہے نا، باہر ناجائز ہے۔ مدینہ پاک میں جب جائیں تو زیادہ سے زیادہ روزانہ ایک دفعہ جا کے صلاۃ والسلام پڑھیں، باقی دور بیٹھ کے درود شریف پڑھتے رہیں۔ عورتیں اگر اپنے کمرے میں نماز پڑھیں زیادہ ثواب ہے، لیکن چند دنوں کے لیے آتی ہیں، ان کو حرم سے روکیں بھی نہیں۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، انگوٹھی میں نگ جتنا جو چاہو پہن لو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دینی کارنامے میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا میں ان کی جماعت دعوت تبلیغ موجود ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو اس کے کزن کے موبائل سے میسج کرتا ہے کہ میں نے آپ کی کزن کو طلاق دی ہے، طلاق ہو گئی، کسی کے میسج سے کرے۔ قرآن میں نماز پڑھتا ہوں تو دوسروں کو بد دعا دینے والے وسوسے آتے ہیں، نہ کیا کریں، بعد میں لا حول پڑھا کریں۔ جدے جہرے سے احرام ضروری نہیں ہے۔